اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد امان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حکومت سازی کے لیے گٹھ جوڑ کا عمل شروع ہے۔ کبھی کوئی کس کے ساتھ وعدے وعید کر رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ وعدے وعید کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی بھی اپنے طور پہ جماعت اسلامی سے انہوں نے الحاق کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جماعت اسلامی نے ان کی خواہش کو ٹھکرا دیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے ہم اتحاد کریں گے، کبھی بہرحال مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کا اتحاد پکا ہو چکا ہے۔ یہ گٹھ جوڑ تو ہوتے رہیں گے۔ آزاد کی حیثیت سے پی ٹی آئی 92 سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے۔ اب ان آزاد جیتنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا ایک بازار گرم ہوا ہے۔ آج میں گٹھ جوڑ اور ان پہ تبصرہ کرنے کی بجائے ایک بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کو سارے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ کیا سیاستدان، کیا عوام، کیا پارلیمنٹیرینز، کیا سیاسی جماعتیں، وہ لوگ جو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہارس ٹریڈنگ بہت بری چیز ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ کو بیچا جاتا ہے۔ عوام ایک بندے کو کسی اس کے منشور کے مطابق کسی ایک وجہ سے ووٹ دیتی ہے، لیکن وہ اسی کو پس پش ڈال کر دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی کیوں ہے؟ ہارس ٹریڈنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کی جو وجوہات ہیں ان میں سے 90% ذمہ دار ہم عوام خود ہیں۔ وہ ایسے کہ ایک بندہ قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جب میدان میں اترتا ہے، اگر تو وہ کسی کے پارٹی ٹکٹ پہ آ رہا ہے تو وہ ٹکٹ لینے کے لیے 20-25 لاکھ سے لے کے 5 کروڑ تک ڈونیشن دینی پڑتی ہیں ان کو ٹکٹ لینے کے لیے، جماعت کو۔ ہاں، وہ جماعتیں ڈونیشن ان کینڈیڈیٹ سے نہیں لیتی ہیں جہاں پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیتنا اس کا مشکل ہے۔ وہ صرف اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کا ایک کینڈیڈیٹ اس حلقے میں الیکشن لڑ رہا ہے۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے ایریے میں اگر کسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیتی ہے، یا مسلم لیگ نون جا کے سندھ کے انٹیریئر کسی حلقے میں ٹکٹ دیتی ہے، یا بلوچستان کی کوئی جو پنجاب میں غیر مقبول پارٹی ہے وہ ٹکٹ دے دیتی ہے، وہ فری میں دیتی ہے۔ لیکن جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، جہاں پر جیتنے کے چانس ہوتے ہیں، وہاں پر پارٹیاں ڈونیشن لیے بغیر ٹکٹ نہیں دیا کرتی، اور وہ ڈونیشن بھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ٹکٹ لینے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کمپین کا۔ کمپین میں بے تحاشا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے بعض اوقات اس پہ خرچ ہوتے ہیں، بینرز پہ، اشتہارات پہ، بریانی کی دیگیں پکتی ہیں، چاول پکتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، بے شمار، اور پھر ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ اس پر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس۔ کم از کم بھی نہیں تو 50-60 لاکھ سے کم تو شاید ہی کوئی کینڈیڈیٹ خرچ کرتا ہو، اور یہ اخراجات ان کے کروڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ کینڈیڈیٹ کو پتہ ہے کہ اگر میں جیت جاؤں گا، میکسیمم میں نے 5 سال، بہت کم ہمارے ہاں ہماری جو ہوتی ہیں اسمبلیاں یہ 5 سال کی مدت پوری کرتی ہیں، اگر 5 سال پورے کر بھی جائے یعنی 60 مہینے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کیا ملتا ہے اس کے بدلے میں۔ ایک رکن اسمبلی کی تنخواہ الاؤنسز وغیرہ ملا کے تقریباً 1,50,000 روپے مہینے کی ان کی انکم ہوتی ہے۔ اگر وہ 60 مہینے پورے کر جائے تو 90 لاکھ کے قریب ان کو انکم ہونی ہوتی ہے۔ اس 90 لاکھ کی انکم کی خاطر یہ 50-60 لاکھ سے لے کے 2-2.5 کروڑ روپے تک کا خرچہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ان کو رسک ہوتا ہے کہ 5 سال پورے ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے۔ ووٹ دیتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ اتنے اخراجات کر رہا ہے،
آخر کیوں کر رہا ہے، اس کو کیا ملنا ہے اس سے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب خرچے کر کے تو جیت کے آ جاتا ہے، جب اس کو آفر ہوتی ہے کسی دوسری طرف سے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کور کرنے، ان کی انویسٹمنٹ کور بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وتھ پروفٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بک جاتا ہے۔ اور اگر پیسے نہیں لیتا تو وہ وزارت لے لیتا ہے، تو پھر وزارت میں وہ گھپلے کرتا ہے، آپ کا میرا عوام کا پیسہ کھا کے وہ اپنی انویسٹمنٹ پوری کرتا ہے، ساتھ پروفٹ کماتا ہے۔ چاہیے تو یہ عوام کو کہ جب الیکشن کمپین ہو رہی ہوتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ اخراجات کر رہا ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے عوام کی سوچ، عوام کا ذہن بھی یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں واقعی میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں اور عوامی نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہوں، وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آ جائے، تو اپنے طبقے کے لوگ، عوام ہی اس کا مذاق بناتے ہیں۔ میرے پاس بیسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں جو بہت قابل لوگ، لیکن وہ خرچہ نہیں کر سکتے، پیسہ نہیں لگا سکتے، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے الیکشن میں، تو عوام نے ہی ان کا مذاق اڑایا۔ مرتے دم تک ان کو کوئی صدر پاکستان کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم کہہ کے چھیڑتا ہے، منہ پہ بھی اور پیٹھ پیچھے بھی اس کو کوئی منسٹر کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ حقیقی نمائندہ بن سکتا ہے ہمارا۔ ہم خود، ہمارا ذہن سازی ہو چکی ہے، ہماری سوچ یہ ہو چکی ہے کہ جی پارلیمنٹ میں تو جانا ہے تو کسی کروڑ پتی ارب پتی آدمی نہیں جانا ہے، غریب آدمی نہیں جائے گا۔ جب امیر آدمی جائے گا، انویسٹمنٹ کر کے جائے گا، تو پھر وہ اپنی انویسٹمنٹ کو تو کور کرے گا نا۔ پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہمارا نمائندہ بک گیا ہے، ہم نے تو اس کو ووٹ دیے تھے جی کہ یہ تبدیلی لائے گا، اور وہ جا کے فلاں کے ساتھ مل گیا اور اس نے 25 کروڑ لے لیے، اس نے 10 کروڑ لے لیے۔ تو ہارس ٹریڈنگ کے ذمہ دار عوام خود ہے۔ جب یہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکشن میں، تو خدا کے لیے اس وقت اس کو ووٹ مت دیا کریں۔ اگر عوام اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے جیسے لوگوں کو ہی بھیجیں اسمبلی میں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نہیں بکیں گے۔ سرمایہ دار سرمایہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، تو اس کو پھر اس کو کور کرنے کی بھی جلدی ہوتی ہے، تو اس لیے بکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ عوام کو غور کرنا چاہیے۔ آئندہ جب الیکشن ہو تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ تبھی رک سکتا ہے کہ عوام انویسٹرز کو نہ بھیجے، ان کو بھیجے جو اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، جو خدمات دیتے ہیں، جو عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن وہ اس خوف سے بھی نہیں آتے کہ اگر ہار جاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے مذاق بن کے رہ جاؤں گا، کیونکہ عوام کی اپنی ذہن سازی یہ ہو چکی ہے کہ حکومت میں جانا، پارلیمنٹ میں جانا، ایوان میں جانا ایک سرمایہ دار کا کام ہے۔ خدا را اپنی سوچ کو بدلے، اپنے رویے کو بدلے، تاکہ اس ملک میں حقیقی تبدیلی آ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔